بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا، یہ قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، فلاں شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے۔ اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل اور سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے